يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد مقتدر علماء کرام، میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستوں، مرحوم و مغفور عبدالغفار آرائیں کے چہلم کے ایصال ثواب کے سلسلے میں آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ ہم سب یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ مرحوم کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، نعتیں بھی ہوں، مواعظ بھی ہوں، اور اس کا ثواب مرحوم کو پہنچایا جائے۔ یقیناً ان سب چیزوں کا ثواب ان کو پہنچتا ہے جانے والے کو، اور اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن پاک سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے کہ جب ہم کچھ پڑھ کر کوئی کھانا وغیرہ ہو اس کا ثواب پہنچاتے ہیں اور جانے والے کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو رب کائنات ہماری دعاؤں کو اس کے حق میں قبول فرماتا ہے اور جانے والے کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جانے والے کا بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آیا ہے اور اس دنیا سے کیا لے کر گیا ہے۔ اگر وہ اس طرح گیا ہے کہ اس کا ایمان بھی سلامت تھا، اللہ کے رسول کی محبت بھی اس کے دل میں کامل تھی، اور اللہ کے رسول کے اتباع کرتے ہوئے اور اطاعت کرتے ہوئے وہ اس دنیا سے رخصت ہوا ہے، تو پھر قرآن پاک میں رب کائنات نے ایسے جانے والے کے لیے خوشخبری سنائی ہے۔ جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ فرماتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون
جب فرشتے آتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے، تتوفاہم الملائکہ، جب ملائکہ آتے ہیں اور روح کو قبض کرنے کے لیے، اس وقت سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ جانے والا قبر میں جا رہا ہے، کس شان کے ساتھ جا رہا ہے، کس حال میں جا رہا ہے، کیا اس کے ساتھ ہونے والا ہے قبر کے اندر۔ الفمات الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ فرمایا جب وہ ایسے لوگوں کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے، طیبین جو پاک ہوتے ہیں، پاک کا کیا مطلب؟ یعنی ان کے عقیدے بھی درست ہوتے ہیں اور ان کے اعمال بھی درست ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس حال میں جاتا ہے قبر کے اندر، وفات کا وقت قریب ہے، آ گئے اب روح قبض کرنے کے لیے فرشتے، اور کس کی روح کر رہے ہیں؟ طیبین، پاک لوگوں کی جب وہ روح قبض کرتے ہیں جن کے عقیدے بھی پاک ہوں، اعمال بھی پاک ہوں، تو ان کو وہیں سے خوشخبری سنا دیتے ہیں، سلام علیکم، تمہارے لیے خوشخبری ہے، سلام دیے تمہارے لیے۔ اور دیکھو یہ سامنے جنت ہے تمہارے لیے، ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون۔ بس آنکھ بند ہوگی، یہ سانس صرف تمہارے اور جنت کے درمیان رکاوٹ ہے، جیسے ہی سانس بند ہوگا یہ جنت سامنے، سیدھے جنت میں چلے جاؤ تم۔ اللہ کیسے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ کہ جو عقیدے صحیح لے کر جائیں، اعمال صحیح لے کر جائیں، آخرت آسان ہو جاتی ہے ان کی، قبر کی منزل آسان ہو جاتی ہے ان کی، حشر کی منزل آسان ہو جاتی ہے ان کی، پھر سوال و جواب بھی آسان ہو جاتا ہے۔ سوال و جواب ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے، سوال و جواب، من ربک کا، یہ بھی آسان ہو جائے گا۔ حالانکہ بڑا مشکل مقام ہے، آدمی کسی نئی جگہ پر جائے تو گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے۔ اول تو پہلی منزل یہ جا کرنے کی ہوتی ہے، جا کرنے کا وقت بڑا سخت وقت ہوتا ہے، لیکن جب وہ فرشتے آگے خوشخبری سناتے ہیں تو منزل آسان ہو جاتی ہے، موت آسان ہو جاتی ہے، آسانی سے روح نکل جاتی ہے۔ اور جب وہ قبر میں جاتا ہے وہاں بھی اس کے لیے آسانی، سوال و جواب آسان ہو جاتے ہیں۔ قربان جاؤں، بڑے بڑے اولیاء کرام جو عقیدے صحیح لے کر جاتے ہیں، اعمال صحیح لے کر جاتے ہیں، پھر ان کی شان یہ ہوتی کہ سوال و جواب صرف آسان نہیں ہوتے بلکہ مزہ آتا ہے ان کو سوال و جواب کرنے میں بھی۔ حضرت بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ بہت بڑے ولی کامل گزرے، اللہ بستان کے اندر آپ کا مزار ہے، اولیاء کے سرتاج گزرے۔ میری حاضری ہوئی تھی اس دفعہ بستان کے اندر، حضرت بایزید بسطامی کے مزار پرانوار۔ حضرت بایزید بسطامی کا جب وصال ہوا، قبر میں گئے، فرشتے آ گئے پوچھنے کے لیے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ 3 سوال ہوں گے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ذات کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ حور کے سامنے چہرہ ہو۔ عاشق تو اسی لیے بے چین ہو جاتے ہیں قبر میں جانے کے لیے، کب موت آئے اور کب جائیں اور کب مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو۔ بایزید ولیوں کے سردار گزرے، وہ قبر میں جا رہے ہیں، ان سے بھی سوال ہو رہا ہے، من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ بایزید کہنے لگے میں تو ساری زندگی کہتا رہا میرا رب اللہ ہے، میں تو ساری زندگی کہتا رہا، دوسروں کو کہلاتا رہا کہ اپنے رب کو مانو کہ تمہارا رب اللہ ہے، لیکن میرے کہنے سے کیا بنے گا؟ اس سے پوچھو وہ بھی مجھے اپنا بندہ مانتا یا نہیں مانتا، میں تو کہتا ہوں کب میرا۔ فرشتے گئے، مولا وہ تو جواب ہی نہیں دے رہا،
وہ تو کہہ رہا اس سے پوچھو جا کر، وہ مجھے اپنا بندہ مانتا نہیں مانتا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو میرا پیارا بندہ، لے جاؤ اس کو سیدھے جنت کے اندر۔ اس کا ترجمہ کیا مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی، وہ جو مشہور ان کی نعت ہے، فرمایا نکیر و پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا۔ 3 سوال ہوں گے نا، بر ربوں کا، اس کا بھی جواب دے دوں گا۔ پھر پوچھیں گے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا، اس کا جواب بھی دے دوں گا، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ پہنچیں گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، حضور سامنے ہوں گے، حضور کے بارے میں پوچھیں گے فرشتے اس ذات کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ تو پھر کہتے ہیں مفتی احمد فبات نکیر، منکر نکیر سے پہچانتا ہوں ان کو، یہ میرے آقا یہ میرے داتا، پر ان سے اتنا تو پوچھو یہ مجھ کو اپنا بتا رہے ہیں۔ میں تو ساری زندگی ان کا کلمہ پڑھتا آیا ہوں، میں تو ساری زندگی ان کا نام لیتا آیا ہوں، ساری زندگی ان کے چرچے کرتا آیا ہوں، سارے زندگی ان کی عظمت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتا آیا ہوں۔ اب آیا ہوں ان کے قدموں کے، ان سے پوچھو یہ بھی مجھے اپنا غلام مان رہے نہیں مان رہے۔ اور اگر یہ غلام کہتے ہیں کہ ہاں میرا غلام ہے تو پھر بیڑا پار۔ انسان زندگی کے اندر کیا کیا محنتیں کرتا ہے، کیسی کیسی قربانیاں دیتا ہے، صرف اسی لیے نا کہ میرے آقا راضی ہو جائیں۔ حضور کہتے ہیں ہاں یہ میرا غلام ہے، بس بیڑا پار ہے، پر بیڑا پار۔ مفتی احمد یاخا فرماتے ہیں کہ حضور سے تو پوچھو، اور جب کس شان سے میں جب حضور کو دیکھوں گا تو پھر میں کیا کروں گا اور میری کیا کیفیت ہوگی اس وقت۔ مفتی احمد یار خان بیان کرا فرماتے ہیں جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، قبر میں جب میں حضور کو پاؤں گا نا، حضور سامنے ہوں گے، فرشتے پوچھ رہے ہوں گے اس ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے، جب میں ان کو پاؤں گا تو کیا کروں گا۔ جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں۔ جو قبر میں اپنی ان کو پاؤں، پکڑ کے دامن مچل ہی جاؤں۔ ارے جو دل میں رہ کے چھپے تھے مجھ سے، وہ آج جلوہ دکھا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت۔ ساری زندگی جس کا نام لیتے رہے، جس کا کلمہ پڑھتے رہے، جس کی عظمت کے گن گاتے رہے، جس کے میلاد کی محفل سجاتے رہے، آج وہ سامنے ہے اور آج اپنا جلوہ دیکھا۔ اس جلوے کے لیے تو میں بے چین تھا، اس کے لیے میں تڑپ رہا تھا، اور آج وہ جلوہ دکھا رہے ہیں تو میں تو قدموں سے لپٹ جاؤں گا، اور وہ بھی پہچان لیں گے کہ ہاں یہی میرا غلام ہے کہ جو میرے نعرے لگایا کرتا تھا، میرا میلاد منایا کرتا تھا۔ جب انسان اپنے محبوب کا میلاد مناتا ہے، ان کا ذکر کرتا ہے، اور کیوں نہ ذکر کرے، اسی نعت کے اندر مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فلسفہ بیان کرتے ہیں، ہم کیوں نہ اپنے آقا کا ذکر کریں، کیوں نہ ان کے گن گائیں۔ فرماتے ہیں زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو جس کے ہم گیت گا رہے ہیں، کہ جس کے ہم کھا رہے ہیں، اسی کے گیت گا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں حضور کے صدقے میں دی ہیں نا، یہ جو کچھ مل رہا ہے انہی کے صدقے میں مل رہا ہے۔ تو جب ان کا کھا رہے تو ان کا گائیں گے بھی نہیں؟ کیا ان کے ذکر کی محفل نہیں سجائیں گے؟ کیا ان کا نام نہیں لیں گے؟ تو جب بھی عاشقان مصطفیٰ، جب اہل سنت والجماعت
اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اپنے آقا کا میلاد مناتے ہیں، کبھی معراج مناتے ہیں، کبھی میلاد منا رہے ہیں. یہ سب حضور کا ذکر، حضور راضی ہو رہے ہیں. یہ حضور کے پیاروں کا دن مناتے ہیں. حضرت صدیق کی یاد منا رہے ہیں، کہیں حضرت عمر فاروق کی یاد منا رہے ہیں، کہ حضرت عثمان ذو النورین کی یاد منا رہے ہیں، کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کی یاد منا رہے ہیں. کہیں داتا گنج بخاری حجویری کا عرس منایا جا رہا ہے، کہیں حضور غوث پاک کی 11ویں شریف منائی جا رہی ہے، کہیں حضرت خواجہ غریب نواز کی چھٹی منائی جا رہی ہے، کہیں حضرت امام ربانی. یہ مہینہ امام ربانی کا ہے، جو نقش بندیوں کے امام گزرے ہیں، کہ امام ربانی کا دن منایا جا رہا ہے. یہ سب حضور کے لاڈلے ہیں اور پیارے ہیں. ان کا جب ہم ذکر کرتا ہے تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا، اور حضور راضی ہو گئے تو پھر بیڑا پار ہے، تو پھر آخرت کے اندر کوئی کھٹکا نہیں ہے. لیکن حضور کو راضی کرنا ہے ان کا ذکر کر کے. ہائے ہائے، حضور راضی ہوں گا کب؟ کہ جب ہم حضور کے پیاروں کا ذکر کریں گے. حضور کو کتنی محبت ہے، اپنے پیاروں سے کتنا تعلق ہے، اور کتنے لاڈلے ہیں یہ حضور کو. فرمایا اللہ اللہ صحابی لا تتخذوهم غرضا، خبردار خبردار، یہ جتنے میرے صحابہ ہیں یہ سب میرے پیارے ہیں. دیکھو ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات مت کرنا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے آقا فرمایا دیکھو ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات مت کرنا. جس نے ان کو ایذا پہنچائی اس نے مجھے ایذا پہنچائی ہے، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، اور جو اللہ کو ایذا پہنچائے گا ان قریب اللہ کی پکڑ میں آنے والا. کتنے سخت الفاظ میرے مصطفیٰ کے. یعنی حضور کے جو شہید اور پیارے ہیں، خواہ وہ اہل بیت اطہار ہوں، خواہ وہ صحابہ کرام ہوں، کسی کی بھی اگر بے ادبی، کوئی معمولی سی بے ادبی بھی اگر ہو جائے تو اس حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا تو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو، اور مجھے تکلیف پہنچانے والا جہنم کے اندر جائے گا. کتنا بڑا سخت وعید ہے یہ. سوچ سمجھ کر انسان کو اپنے کو الفاظ نکالنے چاہیے، کوئی بات کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو میرے مصطفیٰ ناراض ہو جائیں. اگر حضور ناراض ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ قبر کے اندر کیا ہوگا؟ حضور نے اگر کہہ دیا نہیں بھائی میں تو اس کو پہچانتا ہی نہیں، ہو گیا نا بیڑا غرق. پھر اور اگر چاہتے ہو کہ حضور راضی ہو جائیں اور حضور خوش ہو جائیں تو پھر یاد رکھو حضور کے پیاروں کو راضی کر کے جاؤ. حضور کے پیاروں کو راضی کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ حضور راضی ہو جائیں گے. قبر کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی، حشر کی مشکل بھی آسان ہو جائے گی. یہ محفلیں ہم اسی لیے سجاتے ہیں، یہ محفلیں اسے سجائی جاتی ہیں تاکہ یہاں بیٹھ کر اپنے آقا کا ذکر بھی کیا جائے اور پھر اس کا ثواب پہنچائے. حضور دیکھ رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں کہ میرا ذکر بھی ہو رہا ہے، میرے پیاروں کا ذکر بھی ہو رہا ہے، اور پھر اس کا ثواب ملتا ہے. یہ جو ذکر ہو رہا ہے، یہ جو حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، یہ تمام حسنات طیبات ان کا ثواب پہنچتا ہے. یہ ثواب پہنچے گا حضور کی بارگاہ میں بھی، یہ ثواب پہنچے گا اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں بھی، یہ ثواب پہنچے گا صحابہ کرام کی بارگاہ میں بھی، اور پھر ان کے صدقے میں عبدالغفار آرائیں صاحب کو ثواب پہنچے گا تو انشاءاللہ ان کی قبر کی روشن دیتی چلی جائے گی. لیکن یاد رکھیے اس آیت میں اللہ نے بتا دیا الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم. کس کو وہ سلامتی کی دعا دیتے ہیں؟ فرشتے. جب وہ جا رہا ہوتا ہے قبر کے اندر کہتے ہیں سلام علیکم، سلامتی ہو، سلامتی ہو، خوش آمدید، خوش آمدید. وہ کس کا استقبال کرتے ہیں؟ قرآن میں فرماتا ہے طیبین، ان لوگوں کا استقبال کرتے ہیں جن کا عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، اعمال بھی درست ہوتا ہے. اگر حضور کے صحابہ کی بے ادبی کرتا ہوا گیا ہے، حضور کے صحابہ کی محبت دل میں نہیں ہے، یا حضور کے اہل بیت اطہار کی محبت دل میں نہیں ہے، یا کسی بھی اللہ کے ولی کی، یہ سب حضور کے پیارے ہیں اولیاء کرام، جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے یہ سب میرے پیارے ہیں، جس نے ان سے دشمنی رکھی ہے وہ مجھ سے دشمنی کر رہا ہے، وہ مجھ سے جنگ کے لیے تیار ہو. تو یہ سب حضور کے پیارے ہیں. ہمیں سب کا ادب یہ سکھاتا ہے دین کہ سب کا ادب کرنا ہے، سب کا احترام کرنا ہے. جب سب کا ادب کرتے ہوئے جائیں گے، احترام کرتے ہوئے جائیں گے تو یہ وہ ہیں طیبین جن کے لیے قرآن کہتا ہے یہ اس طرح پاک ہو کر جب قبر کے اندر جائیں گے تو فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، اور فرشتے کہیں گے ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. یہ تم نے اب اچھے عمل کیے ہیں، اچھے عقیدے رکھے ہیں،
یہ اب سامنے جنت ہے، سیدھے جنت کے اندر چلے جائیں۔ لہذا ہمیں عزیزان من جانے والا چلا گیا، عبدالغفار صاحب چلے گئے، پتہ نہیں ہمارے کتنے ساتھی چلے گئے۔ اس مسجد کے اندر کون کون ہوتا ہوا، کون کون انتظامیہ میں ہوگا، آج ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ، کل ہم بھی نہیں ہوں گے۔ جہاں تیاری کی ہم نے اپنے قبر کی، ہم نے کوئی بندوبست کیا اپنی قبر کا؟ کیا اپنے عقیدے درست رکھے ہم نے؟ کیا اپنے اعمال کی فکر ہے ہمیں؟ اعمال میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں نماز کے لیے پڑھنے؟ حضرت مولانا سے پوچھئے، ہمارے مجاہد ہیں مولانا اعلیٰ بخش صاحب ماشاءاللہ، اور یہاں کی امام صاحب ہیں، یہاں کی جو انتظامیہ ہے، کہ یہاں کتنے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے فجر کے اندر؟ 1.5 صف بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور آج جمعے کے اندر اوپر سے نیچے تک پوری مسجد بھری بھی ہوگی، جس کا مطلب یہ اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ نماز نہیں پڑھ رہے فجر کی، اتنے ہزار لوگ جو ہیں وہ آج ظہر کے اندر نہیں آئے، اتنے ہزار لوگ آج عصر کے اندر نہیں آئے اور مغرب اور عشاء کے اندر نہیں آئے۔ کیا جواب دیں گے قیامت کے؟ اولی پرسش نماز نوبت، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر اس سوال میں کامیاب ہو گئے تو اگلے سوال سارے آسان ہوتے چلے جائیں گے، اور اگر اس سوال میں پھنس گئے تو اگلے سوال میں پھنستے چلے جاؤ۔ نماز کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں، جو فرائض ہے کم سے کم ان پر تو ہم عمل کریں۔ سنت کا تو بعد میں درجہ آتا ہے، سنتیں جو بھی سنتیں، خواہ وہ نماز کی سنتیں ہوں، خواہ وہ اعتکاف کی سنتیں ہوں، خواہ وہ عمرے کی سنتیں ہوں، خواہ وہ کسی کام میں پیسہ دینے کی سنتیں ہوں، دینی کاموں میں حصہ لینے کی، یہ سب سنتیں، ان کا تو بعد میں درجہ آئے گا۔ پہلے فرض پر تو عمل کر لیں، نماز تو ہم پڑھ لیں پہلے، تو روزے تو رمضان کے ہم رکھ لیں، کم سے کم جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ زکوٰۃ تو ادا کر دے۔ پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس سونا ہوگا، حساب لگائیں سونے کا کتنے لاکھ روپے بنتے ہیں صاحب، اور کیا نام ہے اس کے تو بڑی کیا نام ہے زکوٰۃ نکلے گی، ہر 100 پہ 2.5، ہر 100 پہ 2.5، یہ تو کئی لاکھ روپے بن جائیں گے۔ یہ لاکھ روپے آسان ہے نکالنا، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں جس نے اپنی زکوٰۃ نہیں نکالی وہ تمہارا پیسہ اژدہا بن جائے گا، کالا ناگ ہوگا، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ تمہارے گردن میں ڈال دیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ تمہاری باتوں کو کاٹے گا، ڈسے گا، اور کہے گا وہی میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ لیکن ہمیں نہ زکوٰۃ کی فکر ہے، نہ رمضان کے روزوں کی فکر ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ نے استطاعت دی لیکن ابھی تک انہوں نے حج بھی نہیں کیا، حج کی فکر بھی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز ادا نہیں کرتے، پتہ ہی نہیں کہ قبر میں جانا ہے، قبر آواز دے رہی ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین میں کل حدیث پڑھا رہا تھا، یہ مشکاہ شریف پڑھاتا ہوں روزانہ صبح، اور ترمذی شریف درس دیتا ہوں۔ کل یہ حدیث آئی ہے، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی جایا کرتے تھے قبرستان کے اندر سے تو روتے رہتے، ہچکیاں بن جاتی۔ حضور کے تیسرے چہیتے خلیفہ ہیں جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے بشارت کا اعلان کیا ہے، عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں جائے۔ اور کس شان کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی ہے، کس شان کے ساتھ شہادت ہوئی ہے عثمان ذو النورین کی۔ روایت میں آتا ہے محاصرہ کر لیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ ہے، باغیوں نے آپ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ کئی دن ہو گئے کھانا نہیں پہنچا گھر کے اندر، کئی دن ہو گئے حضرت عثمان کو پانی نہیں ملا، پیاسے تھے۔ دیکھتے کیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا عثمان بہت پیاس لگ رہی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، یہ محاصرہ کیا ہوا ہے، کئی دن سے پیاسا ہوں، بڑی شدید پیاس ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک صحابی کو بتا رہے ہیں یہ سارا واقعہ، اور وہ صحابی نے یہ نقل کیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ عبداللہ بن سلام شاید ان کا نام ہے صحابی کا، ان سے کہا کہ عبداللہ بن سلام حضور تشریف فرما ہوئے، حضور کے ہاتھ میں ایک ڈول تھا پانی کا، فرمایا لو پانی پیو۔ حضرت عثمان کو پانی پلایا حضور نے، فرماتے میں نے پیٹ بھر کر سیر ہو کر پانی پیا، اور اس صحابی سے کہتے ہیں کہ ابھی بھی میرے جو حضور نے مجھے پانی پلایا تھا نا اس کی ٹھنڈک مجھے ابھی بھی سینے محسوس ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ پھر سرکار نے فرمایا عثمان کیا چاہ رہے، اگر کہو تو یہ محاصرہ ختم کروا لے، وہ تو دو جہاں کے بادشاہ تھے، ان کے لیے کیا مشکل کام تھا محاصرہ ختم کروانا۔ فرمایا اگر کہو تو یہ محاصرہ بھی ختم ہو جائے تمہارا، اور اگر پانی تم نے پی لیا ہے، روزہ تمہارا شروع ہو جائے گا، شام کو
حوض کوثر پہ ہمارے ساتھ آ کے افطار کر لینا. اب تمہاری مرضی ہے، چاہو تو یہاں رہو، چاہو تو ہمارے پاس آ جاؤ. اس نے یا رسول اللہ بہت دن ہو گئے آپ کے فراق میں ہوں، بس جی چاہتا ہے آپ کے پاس آ جاؤں، بہت دیکھ لی زندگی کے بہار ہیں، بس اب تو آپ مجھے اپنے پاس بلا لی. فرمایا ٹھیک ہے، آج شام کو ہمارے پاس آنا، حوض کوثر پہ افطار کریں گے. اور شام تک حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. وہ عثمان کہ جن کے لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا عثمان فی الجنہ، عثمان جنت میں ہوگا. محاصرے کے اندر میرے مصطفیٰ جن کو پانی پلانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، اور جس کے لیے فرمایا میرے پاس آ کر حوض کوثر پر روزہ افطار کرنا، وہ عثمان جب بھی گزرا کرتے تھے قبرستان سے تو رونے لگتے، آنسو کی چھڑی اندر. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو تھی تر ہو جاتی تھی آنسوؤں سے. پوچھتے تھے صحابہ، اے عثمان آپ کے لیے تو جنت کی بشارت ہے، ہم جیسے کو رونا چاہیے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ تو سیدھے جنت میں جائیں گے. فرمایا مجھے وہ میرے مصطفیٰ کی بات یاد آ جاتی ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے مشکل ترین منزل جو ہے نا وہ قبر کی منزل. اگر یہ منزل آسان ہو گئی نا پھر ساری منزل آسان. اس کے بعد پھر حشر میں اٹھیں گے وہ منزل بھی آسان ہے، پھر جناب پل صراط پہ چلیں گے وہ منزل بھی آسان ہے، پھر جناب وہاں وزن اعمال ہو رہا ہوگا وہ منزل بھی آسان ہے. 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، ایک دن ہوگا 50,000 سال، وہ بھی منزل ہے. سب نیزے پر آپ تار سارے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا یہ سب سے بڑی سخت منزل ہے قبر کی، اگر یہ آسان ہو گئی تو ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی. میں سوچتا ہوں کہ اللہ میری منزل آسان فرما دے. یہ عثمان جن کے لیے جنت کی بشارت ہے وہ بھی رو رہے ہیں. ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، صبح سے لے کے رات تک گناہ کرتے ہیں پھر بھی نہیں ڈرتے کہ قبر کی کیا منزل ہوگی اور قبر کی ہم نے کیا تیاری کی ہے. جب بھی کوئی جانے والے کی ہم کوئی یاد مناتے ہیں، کبھی اس کی یاد کے اندر سویم کے نام سے، کبھی 10ویں کے نام سے، کبھی 20ویں کے نام سے، کبھی چہلم کے نام سے، کبھی کیا نام ہے عرس کے نام سے اولیاء کرام کا عرس کرتے ہیں، کبھی کیا نام برسی کے نام سے اس کی یاد مناتے ہیں. یہ سب اس لیے کرتے ہیں تاکہ بیٹھ کر جانے والے کی یاد تازہ کریں کہ کس شان سے وہ گیا ہے. اللہ کے ولی کس شان سے گئے، عرس میں ان کی یاد تازہ کرتے ہیں کہ شان سے وہ گئے. ابھی میں نے اب واقعہ سنا آپ کو بایزید بستامی کا کہ شان سے وہ گئے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی اپنے قبروں کی تیاریاں کریں تاکہ قبر کے منزل ہماری آسان ہو جائے. اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے. سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست رکھیں، حضور سرور کائنات کی محبت، حضور کے سارے پیاروں کی محبت، حضور کے سارے صحابہ سے محبت، حضور کے سارے کیا نام ہے اہل بیت سے محبت، حضور کے سارے اولیاء سے محبت. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا ادب اور احترام، کوئی لفظ ایسا زبان پہ نہ جاری ہو ہمارے کہ جس سے کوئی بے ادبی کا پہلو نکلتی ہے. اگر کوئی بے ادبی کا پہلو نکلا تو سمجھ لو ہمارا اہل سنت سے تعلق نہیں ہے. اہل سنت وہی ہے جو حضور کے سارے پیاروں کا ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے. جس نے میرے حضور نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنت کے اندر جائے گا. جس نے مجھے دیکھ لیا وہ جنت میں جائے گا. تو جتنے صحابہ ہیں جو حضور کے ساتھ رہے، حضور کے پاس رہے، حضور کے دیکھنے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے وہ سب جنتی ہیں، وہ سب جنتی جائیں گے. ان کا ادب کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارا عقیدہ یہ ہمارے کل قبر میں بھی کام آئے گا اور حشر میں بھی کام آئے گا. اللہ ہمیں آپ کو سب کو صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح اعمال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جانے والے عبدالغفار صاحب چلے گئے، اللہ ان کی بخشش فرمائے، لیکن ہماری منزل بھی اللہ آسان فرما دے. کھڑو جائیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے.